یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ چاچا ابو طالب اور پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ مکہ کے مشرکین نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس غم کے ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ایسا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا جو نہ کسی کو ملا تھا نہ کسی کو ملے گا۔ رات کا سناٹا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، ایک ایسی سواری جس کی رفتار وہاں ختم ہوتی تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ فلک جھپکتے ہی آپ مکہ سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں تمام انبیاء آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں تھی، آج امام الانبیاء نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اب شروع ہوا معراج کا اصلی سفر۔ زمین سے اوپر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے تیسرے ہر آسمان پر پر نور نظارے تھے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا نور دیکھا، حضرت ادریس، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ سفر جاری رہا یہاں تک کہ ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہ وہ حد ہے جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہزاروں نوری پروں کے مالک ہیں وہاں رک گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے آگے صرف آپ اور آپ کا رب ہے۔ اب مقام کعبہ قوسین تھا، کوئی پردہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، صرف خالق اور مخلوق۔ اللہ نے اپنے محبوب کا وہ استقبال کیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہاں کوئی زبان نہیں تھی، بس دل کی گفتگو تھی۔ اللہ نے پوچھا، میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں اور پاکیزگی اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہوں آپ پر اے نبی۔ اس عظمت بھری ملاقات میں اللہ نے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار واپس گئے اور نمازیں کم کروائیں جب تک کہ وہ 5 نہ ہو گئی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ نے فرمایا، میرے محبوب نمازیں 5 ہیں، لیکن جو انہیں ادا کرے گا اسے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں اور جہنم کا ہولناک منظر بھی، تاکہ آپ اپنی امت کو خبردار کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے چغل خوروں اور یتیم کا مال کھانے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ابھی تک آپ کا بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ کفار نے مذاق اڑایا، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بنا دیکھے تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ دوستو، شب معراج صرف ایک کرشمہ نہیں بلکہ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو رب اسے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں ستاروں کی بھی پہنچ نہیں ہوتی۔